اور آج ہم بات کر رہے ہیں شک و شبہات کی توہم پرستی کے حوالے سے، اور بریک پر جانے سے پہلے ایسن نے ایک سوال بھی چھوڑا تھا سارم بھائی کے لیے۔ بالکل وہ سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل گھر اجڑ جاتے ہیں لوگوں کے صرف وہم توہم پرستی کی وجہ سے۔ جس طرح یہ جو آپ نے بتایا کہ دیواروں پہ ہم دیکھتے ہیں لکھا ہوتا ہے کہ عامل بابا اور آئیے اور اپنی پسند کی شادی بھی کر لیجئے، محبوب آپ کے قدموں میں، اور اس طرح کے دیگر سلوگنز ان کے لگے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ قابو کرنا ہے اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے۔ تو سارم بھائی نے مجھے یہ بتایا کہ بہت سی فیملیز ان کے پاس ایسی آئیں جن کے حالات خراب، یعنی ان کا گھر صرف اجڑا اس لیے کہ وہ میاں بیوی جو تھے وہ عاملوں کے چکر میں تھے۔ وہ بڑی ایک عجیب انہوں نے واقعہ سنایا سارے میں چاہوں گا آپ آڈینس کو بھی بتائیں۔ احسن بھائی بہت سارے مشہور واقعات ہیں، لاہور کا بھی ایک واقعہ شاید آپ لوگوں کو یاد ہو جو 3 بچوں کو ذبح کر دیا تھا۔ جی ذبح کر دیا تھا بچوں کو نا۔ اچھا پھر لاہور کا ابھی کا واقعہ ہے، لاہور یہ پنجاب کی جگہ کا، کہ میاں بیوی کا جھگڑا ہوا، بیوی چلی گئی کہ اس نے بولا کہ بچی جو تمہاری نہیں ہے، تو اس نے اس بچی کا جو ہے نا دم گھوڑ دیا ہاتھ رکھ کے، اور اس معصوم بچی کو مار دیا اس نے۔ تو یہ چیزیں وہم اور شک یا اس طریقے سے کوئی کئی بھی بات کسی نے ذہن میں بٹھا لی، یہ عذاب کی طرف لے جاتی ہے انسان کو۔ میرے پاس شیلٹر میں ایک لڑکی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے، اس نے ایون خودکشی بھی کر لی تھی کہ اس کو وہم ہوتا تھا، وہ جا کے نیٹی جیٹی سے کود گئی تھی، پھر بچا لی، اس کو کہہ رہی آئے ہاتھ مجھے یوں نکال کر کے لے آئے، وہ ہاتھ بات کچھ نہیں تو کوئی بندہ تھا جو کود کر کے نکال کے لے کے آیا تھا۔ خیر تو سر یہ تو سائیکولوجیکل ایشو بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل، لیکن وہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں، ہم لوگ کہیں اور لے کے جاتے ہیں نا ان باتوں کو۔ اس کو کیا ہوا، میرے اوپر اثرات ہیں، مجھے جو ہے وہ حال آتا ہے، ہر جمعرات کے دن حال آنا شروع ہو گیا اس پہ۔ ایک ہمارے پاس عورت تھی بہت تیز تھی، گاؤں کی، وہ آئی ہوئی تھی، وہ رہ رہی تھی، تو اس پہ حال آتا تھا، اس پہ جلال آتا تھا، اس کے جلال نے اس کا حال ختم کر دیا۔ بالکل یہ صحیح ہو گئی۔ اچھا جس دن جمعرات نہ پتا ہو اس کو کیا جمعرات ہے، اس دن اس پہ حال بھی نہیں آتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں وہم کی ہیں، وہم آپ کریں گے۔ ہاں اب کالی بلی، میں اپنی بات کرتا ہوں، کالی بلی، ایک مینا، ہماری خالہ تھی ان کو بہت وہ ہوتا تھا، ہمیں لے کے جا رہی ہوتی، چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، کہیں بازار جا رہی ہیں، کوئی کالی بلی راستہ کاٹ گئی، واپسی آ جاتی تھی گھر۔ ایک مینا دکھ گئی تو نہیں، اب تھوڑی دیر بعد دوبارہ نکلے، کسی نے پیچھے سے آواز مار دی۔ اور یہ سارے یورپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ زیادہ توہم، جتنی سپرسٹیشس وہ لوگ ہیں، دیکھیں آؤل کی بات کر رہی تھی، امریکہ میں تو اس کو لکی کہا جاتا ہے، جی لکی کہا جاتا ہے، اپوزٹ ہے، مگر ہم اس کو کدھر لیے بیٹھے ہوئے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک چیز جو لکی کہنا بھی توہم پرستی ہے۔ جی نہیں میں وہ نہیں کہہ سارے رہا، میں نے جو بات کی وہ تو مینٹل ہیلتھ کی ایشو ہے، وہ بڑا ضروری ہے، اس کی طرف بھی شیزوفرینیا ہوتا ہے، لوگ بائی پولر ہوتے ہیں، تو اس کا پراپر جی لوگ کہتے ہیں آواز آ رہی ہے۔ لیکن جو میں اچھا خیر جو سارم بھائی کی بھی ہم دیکھ رہے ہیں، آرگنائزیشن کا نمبر بھی چل رہا ہے، سارم بھائی نے تھرو آؤٹ دا رمضان ہماری ایسی ایسی فیملی سے ملاقات کرائیں کہ جن پر بینگ اے مسلم ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی مدد ضرور کریں تاکہ وہ بھی ایک باعزت جو روزگار کما سکیں۔ اور آج کے ٹاپک میں اسپیسیفکلی کیونکہ دیکھیں ہم نے توہم پرستی کی اتنی مثالیں اپنے آس پاس دیکھی، لیکن جو شک شبہ وہم ہمارے اندر آ جاتے ہیں، کیا اس سے کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسا کلام ہے اللہ پاک کو اسم یقیناً کہ جس سے ہمیں دل میں شک بیٹھ جاتا ہے، کبھی کبھی وہم بیٹھ جاتا ہے وصف سے کسی انسان کو لے کے بھی، کوئی ویسی چیز تو یہ نکل سکے دل سے؟ جی بالکل نکل سکتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے روایت پیش کی تھی کہ سب سے بہترین چیز اس مرض کو دور کرنے کے لیے، میں مرض سے ہی تعبیر کروں گا، توکل ہے پروردگار عالم پر۔ اب توکل کو پیدا کرنے کے مختلف ذرائع ہیں۔ اچھا پروردگار عالم کے اسم سے بہتر کون سا اسم ہو سکتا ہے کہ جو توکل پیدا کرے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یہ بہترین اسم ہے پروردگار عالم کا، جس میں توکلت علی الحی الذی لا یموت، اس طریقے کے اسماء مبارکہ خصوصاً جو علماء نے تاکید کی ہے وہ ہے کہ آپ جب نماز پنجگانہ اول وقت میں پڑھیں تو نماز پنجگانہ پڑھنا اور اس کے اول وقت میں پڑھنا خصوصاً جو خوشنودی کا وقت ہے، یہ باعث بنتا ہے کہ آپ توکل کی جانب آپ کا سفر شروع ہو گیا، آغاز ہو۔ پھر اس میں اکسیر کا درجہ رکھتی ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کی تلاوت کرنا، دن میں اگر 5 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے۔ اب یہ 2 چیزیں ہو گئیں پروردگار عالم کے ساتھ خاص۔ ایک چیز ہے حقوق العباد، تو اس میں اگر آپ صدقات وغیرہ ادا کریں تو صدقہ چونکہ مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے، بہت سی مصیبتوں کو دیکھ کے وہم پیدا ہوتا ہے۔ اب میں اس کی طرف آپ کی جانب اشارہ کروں، بہت ساری چیزوں کی طرف ہمارے مہمانان نے اشارہ فرمایا، میں ایک قدم اور اس کو اگلی منزل پہ لے جاتا ہوں۔ مینٹل ڈس آرڈر بھی ہوتا ہے، نفسیاتی مسئلہ بھی ہوتا ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ صاحب سحر کرا دیا، عمل کرا دیا، یا یہ بدفعلی ہو گئی، یہ نحوست آ گئی۔ مثال کے طور پہ میری دکان نہیں چل رہی، دکان کیوں نہیں چل رہی؟ کسی دکاندار سے بنتی نہیں ہے جو پڑوس میں ہے، تو اس نے کوئی عمل کرا، نہ آپ ٹائم پہ دکان کھول رہے ہیں،
نہ آپ زیادہ دیر بیٹھ رہے ہیں، نہ آپ مال اچھا رکھ رہے ہیں، نہ آپ کا بیہیویئر اور اخلاق دوسروں کی نسبت اچھا ہے، اور آپ نے ڈال دیا کہ کسی نے مجھ پہ عمل کرایا. یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس کی تعبیر ہے. روایات میں بھی آیات میں بھی اگر آپ غور کریں تو بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ جو خود بندوں نے کمائے ہیں. میں آخری جملہ اس طرح کروں، کسی کی شادی میں تاخیر ہو گئی، کوئی خاتون مثال سن رسیدگی کو پہنچ گئی، شادی نہیں ہوئی، تو بھائی جب پہلے رشتے آ رہے تھے، کف آ رہے تھے، بہترین دنیا دین دونوں کے اعتبار سے بہتر تھے، آپ نے خود سخت ترین شرائط رکھ کے ان کا انکار کیا اور بعد میں بندش کرائی. بہت اچھی بات ہے علامہ صاحب، بہت خوبصورت. کیونکہ ہمیں بریک پہ جانا، میں چاہوں گا جمیل بھائی بھی ہمیں لوگوں کو، جو آڈینس جو بھی اس وسوسے میں ہے یا ان کو پریشانی ہوتی ہے، کیا پڑھنا چاہیے ان کو؟ کوئی تعلیم دیجیے. دیکھیں آسان لفظ تو یہ ہے کہ انہیں اس چیز کی گردان کرنی چاہیے، تسبیح پڑھنی چاہیے، لا غالب الا اللہ، لا خالق الا اللہ، لا قادر الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا مالک الا اللہ. تو اللہ کی اس میں صفات کو کہ کوئی چیز اللہ کے علاوہ غالب نہیں ہے، لہذا تقدیر اسی کی چلنی ہے. اور یہ سمجھ لیجئے ہم خواہشات بڑھاتے ہیں، نتیجہ ہی نکلتا ہے کوئی خواہش پوری نہ ہو تو ہم توہم پرستی کی طرف چلے جاتے ہیں. اور یاد رکھ لیجئے دنیا یہ خیر و شر کی دنیا ہے، نفع و نقصان کی دنیا ہے. یہ جنت میں جا کر نفع ہی نفع ہے. اس دنیا کے اندر آپ کو بیماری بھی آئے گی، آپ کے اندر کوئی تنگی بھی آئے گی، آپ کا راستہ بھی رکے گا. لہذا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ فرماتا پوری دنیا مل جائے اور تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی، اور اللہ فائدہ پہنچانا چاہے تو پوری دنیا اسے روک نہیں سکتی. اور میں ایک تعلیم ضرور دوں گا کہ ہمارے سارے بھائی بہن جو دیکھ رہے ہیں وہ ایک کلمہ ضرور پڑھا کریں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کو پڑھ کر گھر سے نکلے، انشاءاللہ آپ کو اللہ توکل بھی عطا فرمائے گا، تیقن بھی عطا فرمائے گا.